شیخ محترم نے بڑے پیارے اور سلیس انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنے عنوان کی وضاحت کی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جانب توجہ دیں، اور میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ اسرار کاشف دریابادی حفظہ اللہ، جن کو سننے کے لیے آپ تمام حضرات منتشر ہیں، اور شیخ محترم کی شخصیت بھی محتاج تعارف نہیں ہے، بارہا ہم انہیں سن چکے ہیں، اور جامعہ اسلامیہ دریاباد سندر کبیر نگر یو پی کے ایک معروف سلفی ادارے کے ہونہار فارغ التحصیل میں سے ہیں، اور یقیناً شیخ اس شعر کے مستحق ہیں جن کے ساتھ میں انہیں مدعو کرنا چاہوں گا کہ تمہیں رب نے رتبہ کیا ہی انوکھا دیا ہے، تمہیں رب نے رتبہ کیا ہی انوکھا دیا ہے، کر بیاں تو علم و ہنر یقیناً یہ ایک ضیاء ہے، کرم ہے اللہ کا ملا جو علم و عرفاں تجھے کہ ہر ایک سننے کے لیے بڑا ہی دل ربا ہے. شیخ کا موضوع ہے ترکی کے زلزلے نے ہمیں کیا سبق دیا، اور شیخ محترم کے بیان کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کی نشست بھی ہوگی. اس لیے آپ مرد و خواتین حضرات کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو اسے تیار رکھیں. البتہ سوالات بھیجتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ سوالات یا تو موضوع کے متعلق ہوں یا تو پھر ایسے سوالات ہوں جو ضرورت عامہ کے پیش نظر ہوں. اختلافی اور اجتہادی مسائل جس میں اہل سنت کا اختلاف ہے، ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیا جائے گا. فلیتفضل مشکورا یا شیخ الفاتحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا اور اس سے پہلے 2015 یا 16 میں غالباً نیپال کے کاٹھمانڈو میں جو زلزلہ آیا تھا، اور اس وقت جو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ایک کے بعد ایک ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کی ایک معمولی سی جھلک دکھا رہا ہے. اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی جان لیں کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اللہ تعالی ہی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے، موسم کی تبدیلی اسی کے حکم سے ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ کے گوشے گزار کروں، جس میں یہ پیغام ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. تو پہلے وہ نظم سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میری بات اور میری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا. تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا. وہ در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. وہ در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. نظام سارا چلا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا. تیرے ہی در پر بلانے والا، وہ جام کوثر پلانے والا.
تیرے ہی در پر بلانے والا وہ جام کوثر پلانے والا حبیب اپنا ہمیں دیا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا حبیب اپنا ہمیں دیا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا نظام سارا چلا رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا. معزز حاضرین و ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے اس دنیا کے اندر نوازا ہے وہ بے شمار اور بیش بہا نعمتیں ہیں جس کو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بے شمار، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر. بعدہ جو ذمہ داران جمعیت و جماعت ہیں، میں انہیں بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طریقے کے پروگرام وہ مستقل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی مزید ان سے خدمت لے اور ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ساتھیوں، اس دنیا کے اندر جو معمولی زلزلے ہم اور آپ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ذرا ایک بار تصور کرو، ایک بار سوچو کہ یہ زلزلے جو چند سیکنڈ اور چند منٹ کے لیے آتے ہیں، اس زلزلے کا عالم یہ ہے کہ بیٹے کو باپ کی خبر نہیں ہے، ماں کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہے، بھائی کو بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے چھپنا چاہ رہا ہے، بچنا چاہ رہا ہے، کوئی میز کے نیچے بھاگ رہا، کوئی ٹیبل کے نیچے جا رہا ہے، کوئی بلڈنگ چھوڑ کر کے نیچے کود رہا ہے. الغرض یہ کہ اس طریقے کے نظارے اور ویڈیوز ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب یہ معمولی سے زلزلے کا یہ عالم ہے تو پھر قیامت کے زلزلے کا کیا عالم ہوگا. ذرا تصور کر کے دیکھو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. سورہ حج کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو تم اپنے رب کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل ڈر کے مارے ضائع ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشہ نہ ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. تصور کرو میرے بھائی، قیامت کا وہ منظر، وہ ہولناک منظر کتنا بھیانک ہوگا. اس کے آنے سے پہلے یہ معمولی سا زلزلہ آیا ترکی کے اندر،
بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، پرواہ نہیں ہے کسی کو کسی کی، لوگوں کے مال دولت، زندگی بھر کی پونجی کمائی جو جمع کیا تھا سب برباد، سب ضائع ہو گیا، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی زلزلے کے ذریعے سے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، کائنات میں اللہ کی حکومت ہے، یہ زلزلے تو بے سبب نہیں آتے نا، ان زلزلوں کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ اور آج اگر زلزلے کا یہ عالم ہے تو ذرا تصور کرو کل قیامت کے قریب جب زلزلے آئیں گے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اے لوگو، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین میں زلزلہ برپا کیا جائے گا، زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ ہائے یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بتائے گی۔ امیر نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائے گی۔ غریب نے جرم کیا، اس کے جرم کے بارے میں بھی زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن کا عالم یہ ہوگا کہ زمین اپنی خبروں کو باہر نکال دے گی۔ میرے بھائیو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اللہ کے کیمرے سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کا کیمرہ تمہیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا کیمرہ بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر چور وہاں چوری کرنے کے لیے آتا تو پہلے کیمرے کی طرف دیکھ لیتا، بھائی کیمرہ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو تھوڑا سا بچتا ہے، چہرہ چھپا لیتا ہے، لیکن انسان کہاں چہرہ چھپائے گا، کوئی راستہ نہیں ہے چہرہ چھپانے کا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نظر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، کائنات کا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو روکے رکھا ہے، زمین کو ہلنے نہیں دے رہا ہے، ورنہ اگر زمین ہل جائے، زمین میں زلزلے برپا ہو جائیں، ابھی تو صرف ایک ملک کے اندر زلزلہ آیا تو یہ عالم ہے، اگر پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ جائے، پوری زمین کو ہلا دیا جائے تو سوچو میرے بھائیوں کہ اس وقت زلزلے کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان اتنا پریشان ہوگا کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو سوچو، تصور کرو، اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا قیامت کے قریب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، لوگوں کیسے اس دن اپنے آپ کو بچاؤ گے اگر تم نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو وہ دن بڑا بھیانک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ اس دن کی طوالت کا یہ عالم ہوگا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 منٹ کی گرمی ہمیں باہر برداشت نہیں ہوتی، دھوپ میں نکل جائیں، سخت گرمی ہو، رک نہیں سکتے دھوپ میں، بھاگ کے فوراً گھر میں آتے۔ اے سی ہونا چاہیے، کولر ہونا چاہیے، ٹھنڈا روم ہونا چاہیے۔ ابھی گرمی کی شروعات ہو رہی ہے نا میرے بھائیو، ذرا تصور کرو کہ اس دن کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو، جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو، اس دن نہ ہمارے پاس کوئی سایہ ہوگا، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہوگا، قیامت کا
اتنا ہولناک کو منظر ہوگا، اتنا ہولناک کو منظر ہوگا، اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم ایسے اعمال کرو جو اعمال تمہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرا دیں، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کچھ ایسے اعمال کر لو جن اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل۔ او لوگوں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل، وہ آدمی جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، عدل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری۔ ورجل قلبه معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا رہتا ہے، ابھی ظہر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز ادا کر لی، عشاء کے لیے بے چین، عشاء کی نماز اس نے ادا کر لی ہے، فجر کی اذان کب آ جائے میں مسجد میں جاؤں، 2 رکعت نماز ادا کروں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور چوتھا وہ آدمی ہوگا جس نے اپنے بھائی سے محبت کیا تو اللہ کے لیے کیا، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں، دنیا کے کسی منصب کے لیے نہیں، دنیا میں نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے بھائی سے محبت کیا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کیا۔ یہاں تو حالت یہ ہے میرے بھائی کہ سبھی ہنستے ہوئے ملتے ہیں جب تک 4 پیسے ہیں، کوئی پوچھے گا نہیں مفلسے میں آپ کیسے ہیں۔ لوگ جب تک پیسے ہوتے ہیں، پیسوں میں دوستی ہے، یاری ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سب حال چال سب چلتا ہے، لیکن جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا عہدہ اور منصب سب چلا جاتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ ایسی محبت اللہ کیا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ محبت وہ ہے جو ہر حال میں انسان اپنے بھائی کا ساتھ دے، اس کی ہمدردی اور اس کی غمگساری میں اس کے ساتھ ہو میرے بھائی۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت بدکاری دی، دعوت زنا دیا، حسن والی بھی ہے، جمال والی بھی ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، عہدہ اور منصب بھی اس کے پاس ہے، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ ورجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، اس طرح کی دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہے، ایک ہاتھ سے دے دیا دوسرے کو خبر نہیں، بڑا چھپا کر کے خرچ کرنے والا ہے، دکھا کر کے نہیں۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری وہ انسان ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں کبھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں، یاد میں رو کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے جو آنسو آپ گراؤ گے، آپ کے آنکھوں میں جو اشک آئے گا، یہ آنسو ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، بلکہ ان آنسو کی قیمت یہ ہے کہ اللہ عرش کا سایہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ لوگ پیسے ختم ہو جانے پر، مندی آ جانے پر، کاروبار ختم ہونے پر رونے لگتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ قیامت کے قریب زلزلے بڑی کثرت سے آئیں گے، یاد رکھیے،
اور آج یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس قیامت تو بہت ہی زیادہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ لالچ بڑھ گئی ہے انسان کے اندر، مال کی لالچ، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی لالچ۔ جس علاقے میں دیکھیے وہاں ہر کوئی ریئل اسٹیٹ میں گھسا ہوا ہے، زمین خریدنا ہے، زمین بیچنا ہے، بلڈنگ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو جو ننگے پاؤں چلنے والے لوگ ہیں، ننگے پاؤں جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لو وہ گاؤں میں دیہات میں رہنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں قائم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی گزرتے وقت کے ساتھ حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا، ہو بہو وہ چیزیں ثابت آ رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بھائیوں صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، علم کو سکھانے والے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے لوگ، مہنگے مہنگے لباس میں، اچھے کوٹ میں اور اچھے سے اچھے لباس میں لوگوں کے سامنے اسپیچ دینے والے اور بڑی بڑی انگلش کی زبان بولنے والے لوگ جب خطبے دیں گے تو لوگ بڑے متاثر ہو جائیں گے، واہ بھائی فلاں کی تقریر تو بڑی اچھی تھی، بالکل ماحول کے حساب سے انہوں نے بولا ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں غلط پڑھی ہیں، حدیث کے کتنے مفہوم کو غلط بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی، آج وہ باتیں حرف بحرف ثابت آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علم کو اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں سے نہیں چھینے گا بلکہ علماء کو موت دے دے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ فتویٰ بھی دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا دور آ چکا ہے، یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے۔ ایک ایپ آپ استعمال کرتے تھے، شاید کر بھی رہے ہوں گے، اسلام 360 ایپ، بہت سارے بھائی استعمال کرتے ہیں، ہر کسی کے فون میں ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن کی آیت دیکھنی ہو فوراً ایپ کھولیے، مل جائے گا۔ کوئی حدیث دیکھنی ہو، بڑا معتبر ایپ تھا، لیکن میرے بھائیوں اس ایپ کے اندر پاکستان کا رہنے والا ایک انجینئر علی مرزا ہے، اس کو بھی مفسر قرآن کے طور پر اس کو ایڈ کر دیا گیا، اس کی تفسیر کو لا کر کے پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ بھی ایک مفسر قرآن ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج اتنا بڑا فتنہ آ چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں یہ پتہ بھی نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ علماء ہیں جو آپ کو فتنوں کے بارے میں بتائیں گے۔ فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ علماء جو ہوتے ہیں جب فتنہ اٹھتا ہے، جب فتنہ اٹھتا ہے اسی وقت بتا دیتے ہیں یہ فتنہ ہے، لیکن جو ہمارے بھائی علم سے دور ہیں جب فتنہ اٹھ کر کے ختم ہو جاتا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ فتنہ آیا تھا اب چلا گیا ہے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء سے جڑ کر کے رہو، منہج سلف پر قائم رہو، صحابہ کے منہج پر رہو، گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن یہاں سے اگر ہٹو گے تو شیطان پھر گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، قیامت کے قریب زلزلے بہت آئیں گے۔ 2015 میں ہم نے دیکھا کہ نیپال میں جب زلزلہ آیا، وہاں کے ایک ٹاور میں سنڈے کو لوگ گھومنے ٹہلنے کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا اونچا ٹاور ہے، لوگ وہاں سیر و تفریح کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں جب زلزلہ آیا وہ ٹاور زمین بوس ہو گیا، زمین میں گر گیا، جتنے بھی لوگ تھے سب مر گئے، کوئی نہیں بچا، کسی کی جان نہیں بچی۔
اور اس زلزلے میں اتنا نقصان ہوا، جانی اور مالی نقصان ہوا. ہم نے بھی دیکھا انڈیا میں، ہندوستان میں ہم نے بھی اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے. میرے بھائیو اتنا بھیانک زلزلہ تھا. میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں. میں کلاس روم میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب زمین کے ہلنے کو محسوس کیا تو لوگ کلاس سے چھوڑ کر کے، روم کو چھوڑ کر کے لوگ باہر بھاگنے لگے. اور جب آ کر کے باہر کھڑے ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی قسم ایسا دکھ رہا تھا جیسے زمین، جیسے کوئی جھولا جھولتا ہے نا، زمین ایسے ہچکولے کھا رہی تھی جیسے ناؤ موج میں، یعنی دریا میں، سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے. بالکل یہی والی کیفیت تھی. اور اس زلزلے کے بعد خوف کا، دہشت کا ایسا ماحول تھا، بچے اپنے کمروں میں، ہاسٹل میں سونے کے لیے تیار نہیں تھے. اس قدر دہشت کا ماحول تھا میرے بھائیوں. لوگ باہر ٹینٹ لگا کر کے اور دیگر چیزوں کا انتظام کر کے باہر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے. گھر میں جانے میں لوگوں کو دہشت محسوس ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بھی ہمارے سروں کے اوپر لا کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ میرے بندو وقت ابھی ہے، سدھر جاؤ، ورنہ میری طاقت اور میری گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا، ان بطش ربک لشدید. او لوگو تم اپنے دولت کے نشے میں چور ہو، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، تو کان کھول کر کے سن لو، رب کائنات کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑنے پر آ جائے تو میرے بھائیو، یہ تو ترکی کی مثال ہے ہمارے سامنے، یہ تو نیپال کی مثال ہمارے سامنے، نبی کی پیشین گوئی بھی ہمارے سامنے کہ قیامت کے دن زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. ابھی تو نیپال کے بعد ترکی میں آیا، اب اس کے بعد کہاں کا نمبر ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو خبر نہیں ہے. میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی نے اس زلزلے کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سمجھو تو صحیح، زلزلے آتے کیوں ہیں؟ جب زلزلے آتے کیوں ہیں یہ سمجھ لو گے تو میرے بھائیوں یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ آخر ان مصیبتوں سے، آفتوں سے بچنا کیسے ہے. پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں کہ کائنات میں ایک پتا اور ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. لوگ کیا بولتے ہیں، یہ تو امریکہ کی چال ہے، وہ زلزلہ برپا کر رہا ہے. اچھا، یعنی دنیا کی جو ٹیکنیکل دنیا ہے وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی کہ کہیں بھی زلزلہ برپا کر دے، زمین کو ہلا دے؟ نہیں میرے بھائیو، جس شدت کے ساتھ 7.9 8.10 اس طریقے سے، مطلب جو زلزلہ آ رہا ہے یا آیا، اتنی شدت کے ساتھ اس دنیا کی ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ نہیں لا سکتے ہیں اور برپا نہیں کر سکتے ہیں. صرف اللہ ہی قادر ہے اس چیز پر، اللہ ہی یہ کر سکتا ہے میرے بھائی. دو اسباب ہیں زلزلے کے، ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور ایک باطنی اسباب ہے. جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار جنہیں دنیا سے بڑی محبت ہوتی ہے، بولتے ہیں یہ زلزلہ، یہ تو زمین میں جو پلیٹلیٹس وغیرہ ہیں ان کے رگڑنے سے، ایسا ویسا ہونے سے زلزلہ برپا ہوا، یہ ہوتے رہتا ہے. یعنی ان کے لیے بڑی عام سی بات ہے. جیسے بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہے نا، تو سمجھتے ہیں بس زلزلے آتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ہوتا رہتا. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ زلزلے آئے، بارش ہو، کائنات میں کوئی بھی مسئلہ اگر پیش ہو، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں نقشہ کھینچا. کون لوگ؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ دنیا دار لوگ دنیا کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہوتے ہیں. بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں، اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں کہ اپنے ناخون کے اوپر سکے کو رکھ کر کے بتا دیں گے اس کا وزن کیا ہے. اگر وہ انجینئر ہے تو گاڑی کی آواز سن کر کے بتا دے گا کون سی بائک کی آواز ہے، اسے نظر بھی نہیں آتا ہے. کپڑا بننے والا، لوم سے کپڑے کی بنائی کرنے والا کپڑے کو پکڑ کر کے بتا دے گا کہ کون سا کپڑا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کا علم رکھنے والے لوگ، انہیں آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے، آخرت کی خبر ہی نہیں ہے.
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں ناخون سے چھو کر کے بتا دیں گے، ناخون سے پکڑ کر کے بتا دیں گے کہ سکہ کتنا ہے، کون سا ہے، وزن کیا ہے، لیکن وہ 2 رکعت ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ڈھنگ سے 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں آتا، ان کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ دنیا دار لوگ یہ کہتے ہیں زلزلہ یہ تو عام سی بات ہے، آتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے مسئلہ۔ میرے بھائیو یہ ظاہری سبب ہے جس کو سائنس دیکھتی ہے اور دنیا کے سائنسداں دیکھ کر کے بتاتے ہیں بھئی زلزلہ اسی وجہ سے آیا، لیکن زلزلہ کیوں آتا ہے کبھی کیا قرآن سے پوچھا ہم نے؟ قرآن میں پڑھا ہم نے زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زلزلہ اس لیے آتا ہے تخویفا للعباد، بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ بندو آگاہ ہو جاؤ، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تذکیرا للعباد، بندوں کو نصیحت کے لیے کہ دنیا میں زندگی جینے والوں انسانوں یہ بات کان کھول کر کے سن لو، تم کچھ بھی کرو گے، کیسا بھی کرو گے، کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکتا، نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، رب کائنات تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ معمولی سا زلزلہ یہ تمہیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ کائنات کی باغ ڈور تو اسی کے ہاتھ میں، جب چاہے جیسے چاہے سسٹم کو بدل دے۔ اللہ نے جیسے زمین کو روکا ہے ایسے اللہ جب چاہے زمین کو ہلا دے سکتا ہے، اور جب زمین کو ہلائے گا تو دنیا میں تم سانس لینے پر بھی خوف محسوس کرو گے، دہشت محسوس کرو گے۔ اللہ آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ میرے بھائیو کورونا کا وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ ڈر اور خوف کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک گلی سے 50 جنازے نکلتے تھے، ایک ایک شہر میں 100 جنازے نکلتے تھے۔ میرے بھائیوں وہ منظر بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی، جنازے کی نماز پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، ماحول تو یہ تھا کہ لوگ اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے ڈر رہے تھے، دہشت محسوس کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں ہم نے وہ دن بھی دیکھا، لیکن وہ دن دیکھنے کے بعد آج بھی اگر مسلمان اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کی شادیوں میں ناچ اور گانے ڈی جے اور باجے بجائے جائیں، اس کی شادی میں نکاح میں سنت کے خلاف ساری چیزیں کی جائیں، میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن سزا دے گا، اگر چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی بغاوت کہ نہیں میں تو کچھ بھی کروں کوئی میرے کو روک نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا ہر انسان کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن باغی کو نہیں، طاغی کو نہیں، جو اس احساس کے ساتھ اور اس غلط فہمی کے ساتھ جرم کرے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بس علل اعلان گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے کل امتی معافن الا المجاہرون، ان کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہوا زلزلہ آنے کا؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں یاد دلائے، ہمیں یاد آئے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت یاد دلانے کے لیے۔ انسان بولتا ہے نا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی ڈر کے رہنا، وہ فلاں ملک ہے نا بہت سپر پاور ہے، وہ بہت طاقتور ہے، بہت اس کے پاس پاور ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس یہ بم ہے، وہ ہے، یہ دنیا کے مطلب بہت ساری چیزیں لوگ گناتے ہیں طاقت کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں جس چیز کو چاہے ہمارے خلاف کر دے اور جس چیز کو چاہے ہمارے موافق کر دے، یعنی جس زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا اللہ تعالیٰ اسی زمین کو ہمارے لیے عذاب بنا سکتا ہے۔ اللہ نے جس آسمان کو چھت بنایا اسی آسمان سے اللہ عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بندوں کو بار بار یاد دلا رہا ہے
کہ اللہ کی پکڑ سے, اس کی گرفت سے تم لوگ باہر نہیں ہو. یہ بات کان کھول کر کے سن لو اور دل کی تمام کھڑکیاں کھول کر کے یہ بات سمجھ لو, دل میں یہ بات بٹھا لو, اور جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا بہتر ہوگا. اگر دیر کرو گے, تاخیر سے سمجھو گے, تو دیر بہت ہو جائے گی, اور جب دیر ہو جائے گی تو کوئی بچانے کے لیے تمہیں نہیں آئے گا. وہ ترکی میں جو حال ہے, معصوم سے بچے بیچارے کھانوں کے لیے ترس رہے ہیں, کوئی 2 وقت کی روٹی دینے والا نہیں ہے. یہ عورتیں جو گھروں میں رہتی تھیں باہر بیچاری پھر رہی ہیں, کہیں چھت نہیں ہے ان کے لیے. یہ نوجوان جو کسی جاب سے, کسی بڑی تجارت اور بزنس سے جڑے ہوئے تھے, آج ان کی زمین تنگ ہو گئی, آج ان کے لیے عرصے حیات تنگ ہو گیا, آج وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے, 2 لقمے کے لیے ترس رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے وہاں لا کر کے ہمیں پیغام دیا ہے, یہ سبق ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیوں آتے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. دنیا والو, ان قریب ہم تمہیں اپنی آیتیں, اپنی نشانیاں دکھائیں گے, کائنات میں بھی, تمہارے اندر بھی, اور اس لیے دکھائیں گے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے انہ الحق. اللہ کو چھوڑ کر جہاں تم اپنے جبین نیاز کو ذلیل کرتے ہو, تمہیں یقین آ جائے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے, صرف ایک اللہ ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے, کائنات کا مدبر ہے, صرف ایک اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ احساس تمہیں دلانے کے لیے ان قریب یہ کائنات میں بہت ساری نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے. میرے بھائی, زلزلے کیوں آتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو معاف کر دے جو اس زلزلے کو دیکھ کر اللہ سے رجوع کر لیں, توبہ کر لیں. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے اس دنیا کے بعد آخرت والی زندگی میں تباہ ہوں, برباد ہوں, جہنم کی آگ میں جلیں. اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے معافی مانگ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کریمہ کے اندر یہ بات بہت ہی واضح انداز میں بیان فرمائی ہے. آئیے وہ آیت دیکھ لیتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے میرے بندو, ہم تمہیں عذاب اکبر سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں, بڑے عذاب سے پہلے ہم تمہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. لعلہم یرجعون, تاکہ تم اللہ سے رجوع کر لو, اللہ سے تم معافی مانگ لو. میرے بھائیو, اس آیت میں اللہ نے عذاب کا مقصد بیان فرمایا. عذاب کا مقصد یہ ہے لوگ شرک سے توبہ کر لیں, نافرمانیوں سے توبہ کر لیں, اللہ کی نافرمانی سے لوگ باز آ جائیں. لیکن لوگوں کو دیکھ کر کے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ عذاب کو, اللہ کے آنے والے عذاب کو دیکھ کر کے وہ توبہ کر رہے ہیں. ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا, ولیمے کی دعوت تھی, کھانا میں نے شروع کر دیا. کھانے کے اختتام پر کوئی ہنگامہ نہیں ہے, کوئی پٹاخے نہیں, مسلمان کی شادی تھی. لیکن جب کھانا اختتام کو پہنچا تو پتا چلا کہ ناچ اور گانے شروع ہو گئے, اور اس گانے میں, اس ناچ میں باپ بھی ناچ رہا ہے, بیٹا بھی ناچ رہا ہے. میرے بھائیو, جس قوم کا یہ حال ہو, جس قوم کا یہ حال ہو, کیا اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس قوم کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر آ کر کے ننگی ویڈیوز بنا رہی ہیں, ناچ رہی ہیں, دوسروں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں, جس قوم کی بیٹیاں شر اور فساد مچا رہی ہیں, بے حیائی کو عام کر رہی ہیں, اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, میرے نبی نے کہا تھا, دنیا والوں یہ بات کان کھول کر کے سن لو, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, جب دنیا میں فحاشی عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے عذاب بھیجے گا, قحط سالی کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا, اور ایسی ایسی بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی کہ تم نے اپنے باپ داداؤں سے ان کے نام نہیں سنے ہوں گے.
آج دیکھو، پہلے بخار ہوتا تھا تو جا کے لوگ بخار کی دوا لاتے تھے، ٹھیک ہو گئے. آج بخار ہے تو پہلے ٹیسٹ کراؤ بھائی، ڈینگو ہے، ملیریا ہے، کون سا ہے، ٹائیفائڈ ہے. میرے بھائیوں، جیسے ماحول بدل رہا ہے ایسے اللہ کے عذاب کی شکل بھی بدل رہی ہے. جیسے لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں ایسے ہی اللہ کے عذاب کی شکل بھی ہوتی ہے. وہ قوم لوط والے تھے، انہوں نے فطرت کو تبدیل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو الٹ دیا. زمین فطرتی طور پہ کیا بیلنس کے ساتھ ہے، ہم سیدھا زمین پہ بیٹھے ہوئے، لیکن اسی کو اللہ نے الٹ دیا. یہ پیغام دینے کے لیے تم اللہ کی فطرت کو چیلنج کر رہے تھے، اللہ نے تم کو الٹا اس زمین کے نیچے دھسا دیا اور زمین اوپر لے گیا اللہ رب العالمین، اور اوپر سے لے جا کر کے الٹ دی گئی زمین. وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تم میں سب سے بڑا ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے کہا نہیں، تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے کا ذرہ برابر حق نہیں رکھتا. دریا میں ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا. اور ایسے ہر اس شخص کو اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کیا ہے. یاد رکھیے یہ بات میرے بھائیوں. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے کہا اگر لوگ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کسی کو سزا دے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو سزا دے اگر لوگ معافی مانگ لیں اللہ سے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے اگر یہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتیں نکالے گا. آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سے غلے اور اناج اگیں گے. دنیا کی ساری برکتیں اور نعمتیں ہمارے اوپر اڈیل دی جائیں گی. لیکن میرے بھائیو، یہاں تو معاملہ کچھ عجیب ہے. یہاں جب نعمتیں ملتی ہیں تو سرکشی آ جاتی ہے، اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے، اللہ کی خبر نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں. وہ ہمارے اسلاف تھے، جب ان کو نعمتیں ملتی تھی تو اللہ سے ڈر جایا کرتے تھے، رونے لگتے تھے اور یہ کہا بھی کرتے تھے اے اللہ اب یہ نعمتیں تو چاروں طرف سے آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ میں آزما رہا ہے، اللہ میں کسی فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا. آج مسلمان کی حالت یہ، جب تک بیچارہ پریشان ہے، چاروں طرف سے پریشانیاں گھری ہوئی ہیں، اسے مسجد کا دروازہ نظر آتا ہے، لیکن پریشانیاں ختم ہو گئی. اب اس سے نماز کے لیے کہیے تو بولتا ہے بھائی میرے کو ٹائم نہیں ہے، بزنس سے میرے کو فرصت نہیں ملتی. اچھا، بزنس سے فرصت نہیں؟ یعنی کل تک پریشان تھا تو اللہ کے در پر آ کر بار بار دعائیں کر رہا ہے، بار بار اللہ سے منتیں سماجتیں کر رہا ہے. اب آج جب اللہ نے اس کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیے تو اس کو اتنی بھی پرواہ نہیں کہ مسجد میں آ کر کم سے کم جمعہ کے دن بھی تو مسجد میں آ جائے، اس کی بھی پرواہ نہیں اسے. میرے بھائیوں، بہت اصلاح کی ضرورت ہے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم سب یہ تقریریں بیانات سن کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سوال یہ ہے مختصر یہ کہ اس عذاب سے ہم کیسے بچیں. پہلی چیز یاد رکھیں، اس عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں. جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو معافی مانگنے پر اللہ معاف بھی کرے گا، اور آگے آنے والی جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بچا بھی لے گا. دوسری چیز، ایسی حالت